کہ آج علماء کو الگ اور پیران عظام کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ سنا کہ حضور غوث اعظم مفتی بھی تھے؟ نہیں سنا۔ حضور غوث اعظم اتنے بڑے مفتی تھے کہ آپ سے جتنا مشکل سوال کیا جاتا، ہاں حوالہ دینا میرا کام ہے، جتنا مشکل سوال کیا جاتا آپ اس کو آسان کر کے اس کا جواب دیتے، آسان کر کے جواب دیتے۔ اور جب یہی فتویٰ، یہی جواب علماء عراق میں پھیل تھا تو وہ سمجھتے کتنا حیران کن جواب دیا ہے عبد القادر نے، اور یہی جب کئی اور جگہ پہ دنیا کے ممالک میں پھیلتا تو وہ سمجھتے کہ عبد القادر نے اتنا اعلیٰ جواب، اتنے مشکل سوال کا اتنا اعلیٰ جواب دیا ہے۔ تو حضور غوث پاک مفتی بھی تھے اور 33 سال آپ نے فتویٰ نویسی تو بہت زیادہ کی ہے، لیکن باقاعدہ اس شعبے میں 33 سال خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور صرف مفتی نہیں تھے آپ صرف بھی پڑھایا کرتے تھے، نحو بھی پڑھایا کرتے تھے، علم الکلام بھی پڑھایا کرتے تھے، فقہ بھی پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے جتنا مرضی مشکل مسئلہ ہو میرے پاس آ جاؤ، عبد القادر حل کر کے دے گا۔ اتنے بڑے مفتی تھے آپ۔ لیکن میں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، چاہے جس کو کڑوی لگے، بے شک لگے، چونکہ ڈاکٹر جو دوائی کڑوی دیتا ہے نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کڑوی لگے تو بے شک، اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہر وقت ہر جگہ پہ حق بات کہی ہے۔ حضور غوث اعظم مفتی بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ آج سمجھ لیجئے، یہ الگ نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ ولی اور ہوتا ہے عالم اور ہوتا ہے، نا، عالم ہونا ولی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی پیر عالم نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ 4 شرائط میں سے ایک شرط عالم ہونا بھی ہے، اور عالم ہونا اس کو کہتے ہیں جو کم از کم اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اور ہم علماء کو الگ نہ سمجھیں اور پیران عظام کو الگ نہ سمجھیں۔ جو پیر صحیح العقیدہ ہے یا عالم ہے، شریعت پر چلتا ہے، ہم اس کے جوڑے، اس کے جوتے اتنے بندوں کے سامنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت کی مخالفت کرے یا علماء کے خلاف بولے یا الگ ہو تو وہ پیر ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ میرے غوث اعظم مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے۔